فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں سیمی زوار، آپ لوگ ہم دونوں سے واقف ہیں، یعنی یوٹیوب چینل سے بھی اور مجھ سے بھی، کیونکہ میں اکثر آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر مل کر بکس کو ریڈ کرتی ہوں۔ اور اب ہم جو پارٹ 2 پر آگے ہیں، ہم پڑھ رہے تھے بہار قرآن ماہ رمضان، اور اس جو PDF میں ہم یہاں پر پہنچے تھے، یعنی کہ پارٹ نمبر 2 ہمارا ہے یہ ریڈنگ کا، اور یہاں پر ہم بہار قرآن ماہ رمضان میں کے حوالے سے عنوان سے جو کہ مدرسۃ القائم کی جانب سے ہم تک پہنچا ہے، اس میں ہم اس حصے میں جو قرآن مجید کے حوالے سے تقریباً 7 یا 8 صفحات ہیں جن میں سوال و جواب دیے گئے ہیں۔ بہت خوبصورت سوال جواب ہیں، اور یہ آپ یاد بھی کر سکتے ہیں، اور یہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کوئز بھی اس کا کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس کو بھی ریڈنگ اس کی بھی کریں گے، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کے حوالے سے بہت ساری معلومات ہیں، وہ بھی ہم ساتھ ساتھ ہی جاری رکھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے سوال و جواب کے سیشن کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے صفحے پر جو سوال و جواب دیے گئے ہیں اس میں ہے کہ سوال ہے کہ بتائیے وہ کون سا سورہ ہے جس کا پڑھنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی قرار دیا ہے جیسے اس نے شب قدر جاگ کر عبادت میں بسر کی ہو۔ جواب ہے سورہ ملک۔ سوال ہے کیا خواتین کے لیے تلاوت قرآن کے وقت سر کو ڈھانپنا ضروری ہے؟ جواب اگر نامحرم سامنے نہ ہوں تو واجب نہیں ہے۔ سوال جہاں تلاوت قرآن ہو رہی ہو کیا وہاں باتیں کرنا حرام ہے؟ جواب حرام تو نہیں، البتہ بہتر ہے کہ توجہ سے سنا جائے۔ سوال اگر قرآن موبائل فون میں محفوظ ہو تو کیا موبائل فون کو حمام وغیرہ لے جا سکتے ہیں؟ جواب اگر یہ عمل توہین شمار نہ ہو تو جائز ہے۔ سوال جسے قرآن صحیح پڑھنا نہ آتا ہو تو کیا وہ بھی تلاوت قرآن کر سکتا ہے؟ جواب جی ہاں، البتہ صحیح طور پر پڑھنے کو سیکھنا چاہیے۔ سوال قرآن میں کل کتنی خواتین کا ذکر آیا ہے؟ جواب 13 خواتین کا۔ سوال خدا کے احکامات سب سے زیادہ کس سورے میں نازل ہوئے ہیں؟ جواب سورہ بقرہ میں۔ سوال وہ کون سا سورہ ہے جو ایک مرتبہ مکے میں نازل ہوا اور دوسری مرتبہ مدینے میں؟ جواب سورہ الحمد۔ سوال قرآن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کون سے 2 صفاتی نام ذکر ہوئے ہیں؟ جواب روح الامین اور روح القدس۔ سوال اپنی مرضی سے قرآن کے معانی و مطالب بیان کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب تفسیر بالرائے۔ سوال خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرنے کا حکم کس سورے میں ہے؟ جواب سورہ مائدہ آیت نمبر 35۔ اگلا سوال ہے وہ کون سا سورہ ہے جس کو اگر سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیا جائے تو شیطان اس روز کتنا ہی زور لگا لے اس سے کوئی گناہ نہ کروا سکے گا؟ جواب ہے سورہ توحید۔ اگلا سوال وہ کون سا سورہ ہے جسے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کے لیے پڑھنا مفید بتایا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ بنی اسرائیل۔ سوال وہ کون سا سورہ ہے جس کو پڑھنا پچھلی غیبتوں کے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے؟ جواب سورہ حجرات۔ سوال دل غم سے بھر جائے تو کون سے سورے کی تلاوت دل کے غم کو زائل کر دیتی ہے؟ جواب سورہ الم نشرح۔ سوال اگر ہم چاہیں کہ ہم جو ارادہ کریں مضبوط ہو
टूट न जाए तो कौन से सूरे की तिलावत इरादे की मजबूती के लिए बहुत मुफीद है? जवाब, सूरह हश्र। सवाल, अगर कोई चीज़ गुम हो जाए तो कौन से सूरे की तिलावत गुमशुदा चीज़ों के मिलने के लिए मुफीद बताई गई है? जवाब, सूरह मुज़म्मिल और सूरह वत्तीन। सवाल, शौहर बीवी या रिश्तेदारों के आपस में ताल्लुकात की खराबी दूर करने के लिए कौन से सूरे की तिलावत मुजर्रब है? जवाब, सूरह मारिज। मीम ऐन अलिफ रे जीम। सवाल, वो कौन सा सूरा है जिसकी सोने से पहले तिलावत अजाब कब्र से निजात दिलाती है? जवाब, सूरह तकासर। सवाल, कुरानी सूरतों की तिलावत के करके उसका सवाब अपने ज़िंदा रिश्तेदारों और उन मोमिनीन को भी हदिया किया जा सकता है कि जिनकी हमने ग़ीबतें की हैं? तो जवाब है मतलब टिक है, सही है, बिल्कुल किया जा सकता है। वो कौन सा कुरानी सूरतों की, यहाँ पे क्योंकि सूरतों की तिलावत का जिक्र किया है, बस यहाँ पर इतना लिखा है। फिर अगले सफ़े पर, यानी हम अब तक 2-3 सफ़ात पढ़ चुके हैं, मैं हर थोड़ी देर बाद सफ़ा नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये कंटिन्यूटी में है। फिर सवाल है कि मैयत के साथ बतौर तबर्रुक कुरान कब्र में साथ रखने का अमल कैसा है? जवाब, अगर बाइसे हतक ना हो और आलूदगियों से महफूज रहे तो हर्ज नहीं है। सवाल, क्या तिलावत कुरान के वक्त खामोश रहना वाजिब है? जवाब, वाजिब तो नहीं है, अलबत्ता मुस्तहब है कि तवज्जो से सुना जाए। अगला सवाल कुछ इस तरह से है कि क्या ये बात सही है कि मरहूम आयतुल्लाह खोई रहमतुल्लाह बिस्म ताला बे सीन मीम ते ऐन अलिफ लाम छोटी है और खड़ा अलिफ को बिला वजू हाथ लगाना हराम करार देते थे? जवाब है कि जी हाँ। अगला सवाल है कि वो कौन सी चीज़ है जो ना रूह है और ना जिस्म मगर कुरान के मुताबिक वो सांस लेती है? जवाब है सुबह, स्वाद बे है सुबह, और इसमें हवाला दिया गया है सूरह तकवीर की आयत नंबर 18 का। तकवीर ते काफ वाव ये रे, आयत नंबर 18, और वो आयत क्या है? वसुबह इज़ा तनफ़ुस। तो इसको आप सूरह तकवीर की आयत नंबर 18 में जानेंगे, पढ़ेंगे। अगला सवाल है, हुरूफ़ मुक़त्ताअत के हवाले से कुरान के सूरों की क्या तकसीम है? तो जवाब है कि वो सूरा जिनका आगाज़ हुरूफ़ मुक़त्ताअत से होता है वो मक्की हैं, और जिनका आगाज़ हुरूफ़ मुक़त्ताअत से नहीं होता वो मदनी हैं। और अब आइए मज़ीद जानते हैं। लिखा है, सवाल है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर का कमांडर बनाने के लिए बाज़ औक़ात कुरान के लिहाज से किस हिकमत अमली को इख्तियार करते थे? जवाब है कि जिसे कुरान जितना याद होता था उसी को लश्कर का अमीर बनाते थे। अगला सवाल है कि मशहूर तरीन दुआ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ व क़िना अज़ाबन्नार ये कुरान के किस सूरे में है? इसका जवाब है सूरह बकरा की आयत नंबर 201। अगला सवाल है, कुरान के किन सूरों में सबसे ज़्यादा दुआएं हैं? जवाब है सूरह आले इमरान और सूरह मोमिनून। इन दोनों सूरों का नाम दोबारा दोहराती हूँ। सवाल था कि कुरान के किन सूरों में सबसे ज़्यादा दुआएं हैं, तो जवाब है सूरह आले इमरान और सूरह मोमिनून। फिर अगला सवाल है कि किस सूरे को अशाफिया अलिफ लाम शीन अलिफ फे ये है भी कहा जाता है? जवाब है सूरह हमद। अगला सवाल है, कुरान का सबसे बड़ा लफ्ज़ कौन सा है? सबसे बड़ा लफ्ज़ कौन सा है? जवाब है, अब ये मैं इसकी हिज्जे करती हूँ और वैसे आप नोट कीजिए कि ये सूरह अल हिज्र की आयत नंबर 22 है कि ये 11 हरूफ पर मुश्तमिल ये लफ्ज़ है। इसकी मैं हिज्जे करती हूँ। वैसे तो आप सूरह अल हिज्र की आयत नंबर 22 में से देखेंगे, यह है फस क़ै नकू मुँह। फे अलिफ, फे के ऊपर भी ज़बर है, अलिफ पे भी ज़बर है, और सीन इसके ऊपर जज़म है, और फिर काफ है, काफ पे ज़बर है। तो फास
اب قاف کے بعد یہ ہے، یہ کے اوپر بھی جزم ہے، اور نون ہے، پھر کاف ہے، کاف پہ پیش ہے، میم پہ پیش ہے، واو پہ جزم ہے، اور ہا ہے جو ہے گول ہے اس کے اوپر پیش ہے. اور یہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 22 میں ہے، اور حروف یہ 11 حروف پر مشتمل ہے. اگلا سوال ہے 2 سوروں کے نام بتائیے کہ جن کا نام ایک حرف پر مشتمل ہے. جواب ہے سورہ قاف اور سورہ صاد. سورہ قاف اور سورہ صاد. اور اب چلتے ہیں، اگلا سوال ہے سوروں کا سید و سردار کس سورے کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ کو. پھر سوال ہے کہ کس سورے کو قرآن کی ماں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے سورہ الحمد کو. پھر سوال ہے کہ وہ کون سے 4 سورے ہیں جو چاروں ایک ساتھ اور ایک ہی جگہ نازل ہوئے؟ اس کا جواب ہے سورہ کوثر، سورہ نصر، سورہ لہب اور سورہ اخلاص. اگلا سوال کہ قرآن کے آخری پارے میں کتنے سورے ہیں؟ جواب 37. سوال وہ کون سا سورہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا؟ جواب ہے سورہ دہر. پھر سوال ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نوک نیزہ پر سورہ کہف کی کس آیت کی تلاوت کر رہا تھا؟ جواب ہے 9ویں آیت کی. اگلا سوال نوٹ کیجیے کہ خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرنے کا حکم کس سورے میں ہے؟ جواب ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 35. اور اگلا سوال کہ قرآن کے کس سورے کے متعلق تاکید آئی ہے کہ عورتیں زیادہ سے زیادہ اس سورے کی تلاوت کریں؟ تو اس کا جواب ہے سورہ نور میں. اور پھر اگلا سوال ہے کہ قرآن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کون سے 2 صفاتی نام کا ذکر آیا ہے؟ تو جواب ہے روح الامین اور روح القدس. تو سامعین یہ سوال و جواب کا سلسلہ مکمل ہوا، لیکن ابھی بہت ساری چیزیں جاننا باقی ہیں. آئیے وہ جانتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے کہ اب اگلے صفحے پہ ہم آئے ہیں کہ قرآن مجید کے واجب سجدے اور ان کے مسائل، یہ ہیڈنگ ہے. اور تفصیلات کیا ہیں کہ پارہ نمبر 21 کی سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15 ہے. پارہ 24 کی سورہ فصلت، فے پہ پیش ہے، سواد پہ تشدید ہے، فصلت آیت نمبر 37. پارہ نمبر 27 کی سورہ والنجم کی آیت نمبر 62. اور پارہ نمبر 30 کی سورہ علق، عین سے ہے علق، آیت نمبر 19. یہ قرآن مجید کے واجب سجدے اور ان کے مسائل کی ہیڈنگ کے حوالے سے ہم نے یہ پڑھا. اور اب آئیے مزید اسی حوالے سے تفصیلات ہم مزید اور یہاں پر بیان کی گئی ہیں. لکھا ہے کہ ان آیات کو کہ جو ابھی یہ بتائی ہیں اگر انسان پڑھے یا سنے تو آیت ختم ہونے کے بعد فوراً سجدہ کرنا ضروری ہے. پھر ہے کہ قرآن مجید کے واجب سجدے میں ذکر پڑھنا ضروری نہیں، بہتر یہ ہے کہ کوئی ذکر بھی پڑھا جائے. پھر لکھا ہے کہ اگر سجدہ کرنا بھول جائے تو جب بھی یاد آئے سجدہ کرنا واجب ہے. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اگر انسان سجدے کی آیت سننے کے وقت خود بھی وہ آیت پڑھے تو ضروری ہے کہ 2 سجدے کرے. پھر ہے کہ ریکارڈنگ کی کسی بھی قسم کے ذریعے آیت سجدہ سننے پر سجدہ واجب نہیں ہے. پھر اگلی انفارمیشن ہے کہ ریڈیو اسٹیشن یا کسی چینل سے براہ راست یعنی کہ لائیو نشریات میں سجدے کی آیت سننے پر سجدہ واجب ہے. پھر ہے کہ قرآن مجید کے واجب سجدے میں پیشانی سجدہ گاہ یا کسی ایسی چیز پر رکھی جائے کہ جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو. اس کے بعد مزید یہاں پہ معلومات ہیں کہ قرآن مجید کے واجب سجدے کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے. اور اس کے بعد ہے کہ قرآن مجید کے واجب سجدے کے لیے ضروری نہیں کہ وضو یا غسل کیا ہوا ہو. اور پھر ہے کہ جو شرائط نماز پڑھنے والے کے لباس کے لیے ضروری ہیں وہ شرائط قرآن مجید کا واجب سجدہ ادا کرنے والے کے لباس میں شرط نہیں. نیکسٹ انفارمیشن ہے کہ ہاتھ کی پشت پر سجدہ کرنا جائز نہیں. اور پھر لکھا ہے کہ واضح رہے کہ سورہ فصلت جسے سورہ حام میم السجدہ بھی کہا جاتا ہے اس کی آیت نمبر 37 پر واجب سجدہ ہے، 38 پر نہیں.
دوبارہ پڑھ دیکھتے ہیں کہ اس کی آیت نمبر 37 پر واجب سجدہ ہے، 38 پر نہیں ہے. اور اس کے بعد آخری لائن اس صفحے پر لکھی ہے کہ پارہ نمبر 21، 24، 27 اور 30 میں سجدہ واجب ہے. یہ دوبارہ سے انہوں نے یہاں پہ ہماری یاد دہانی کے لیے اس صفحے کے آخر میں لکھا ہے. اور اب آئیے مزید جانتے ہیں. لکھا ہے 70 بلاؤں سے حفاظت کرنے والا سورہ، یہ ہیڈنگ ہے. اس حوالے سے کیا معلومات ہیں؟ لکھا ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر ماہ سورہ نحل کی تلاوت کرے گا تو وہ دنیا میں مشقت سے محفوظ ہو جائے گا اور 70 قسم کی بلاؤں سے محفوظ رہے گا، جن میں کم ترین بلا دیوانگی، جزام اور برز کی ہے، اور اس کا ٹھکانہ بہشت کے درمیان جنت عدن میں ہوگا. عدن کی ہجہ عین دال نون. اور حوالہ نوٹ کیجئے ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحہ نمبر 111، حدیث نمبر 185. پھر لکھیے ہیڈنگ کہ آخرت میں آگ سے محفوظ رہنے کے لیے. یہاں پر تفصیلات یوں ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو واجب نماز میں سورہ مطففین، میم توئے فے پہ تشدید بھی ہے اور دوبارہ فے بھی ہے، سورہ مطففین کو پڑھے گا، خدا قیامت والے دن اسے آگ سے محفوظ رکھے گا. نہ آگ اسے دیکھے گی اور نہ وہ آگ کو دیکھے گا، اور وہ جہنم کے پھل کو عبور نہیں کرے گا، اور قیامت والے دن اس کا محاسبہ نہ ہوگا. حوالہ ہے تفسیر صافی، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 303. اور اگلے صفحے کی جانب ہم آگے ہیں جہاں پر لکھا ہے کہ آخرت میں حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی سلطنت حاصل کیجیے. یہ ہیڈنگ ہے اور تفصیلات ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ مریم کی تلاوت کرتا رہے تو وہ نہیں مرے گا یہاں تک کہ اس تک ایسی چیز پہنچ جائے گی جو اسے اس کی جان، مال اور اولاد کے سلسلے میں بے نیاز کر دے، اور وہ آخرت میں عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہوگا. اور دنیا میں سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی جو سلطنت تھی ویسی ہی سلطنت اسے آخرت میں دی جائے گی. حوالہ نوٹ کیجئے ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحہ نمبر 119 اور حدیث نمبر 188. اور اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں کہ جو ہے کہ آسمانی بجلی سے حفاظت کرنے والا سورہ. لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کثرت سے سورہ رعد، رے عین دال، سورہ رعد کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس تک آسمانی بجلی کو نہیں پہنچنے دے گا، اگرچہ وہ ناصبی ہی کیوں نہ ہو. نون الف سواد بے چھوٹی ناصبی ہی کیوں نہ ہو. اور اگر وہ مومن ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا، اور اگر وہ اپنے خاندان اور جان پہچان والے لوگوں کی شفاعت کرے گا تو اس کی شفاعت قبول ہوگی. حوالہ نوٹ کیجئے ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحہ نمبر 118 اور حدیث نمبر 183. اور اگلے صفحے کی جانب آگے ہیں. لکھا ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے سورہ رات کی الرات کی آیت نمبر 28، ترجمہ آگاہ ہو جاؤ کہ اطمینان یاد خدا سے ہی حاصل ہوتا ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اطمینان یاد خدا سے ہی حاصل ہوتا ہے. اور اب اگلی ہیڈنگ کے جانب لکھا ہے کہ اگر ہر روز سورہ اخلاص کی تلاوت نہ کریں تو یہ ہیڈنگ ہے. اب اس حوالے سے تفصیل یوں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہر روز پنجگانہ نماز تو پڑھتا ہو لیکن سورہ توحید کی تلاوت نہ کرتا ہو تو اسے کہا جائے گا کہ اے بندے خدا تو نمازی نہیں ہے. حوالہ نوٹ کیجئے تفسیر صافی، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 394. اور پھر الحال المرتحل، یہ ہیڈنگ ہے. الف لام ہے، الف لام الحال، اور الف لام میم رے تے ہے لام الحال المرتحل. اس حوالے سے تفصیلات ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا شخص سب سے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
الحال المرتحل۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ الحال المرتحل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا قرآن کو شروع کرنے والا شخص جو اس قرآن کو اختتام تک پہنچاتا ہے، جس کو شروع کیا ہوتا ہے اور ختم کرنے کے بعد قرآن کا پھر سے آغاز کر دیتا ہے، پھر ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول کی جانے والی دعا ہے۔ اور حوالہ ہے ثواب الاعمال شیخ صدوق، حدیث نمبر 161۔ ہم اس کو دوبارہ پڑھیں کیا، یا آپ ریپیٹ میں سن لیجئے گا، اگر کہتے ہیں تو پڑھ دیتی ہوں، میرا تو دل چاہ رہا ہے پڑھ لوں۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کون سا شخص سب سے بہتر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحال المرتحل۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا قرآن کو شروع کرنے والا شخص کہ جو اس قرآن کو اختتام تک پہنچاتا ہے، جس کو شروع کیا ہوتا ہے اور ختم کرنے کے بعد قرآن کا پھر سے آغاز کر دیتا ہے، تو پس ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول کی جانے والی دعا ہے۔ حوالہ ثواب الاعمال شیخ صدوق، حدیث نمبر 161۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے آنکھ کے درد میں مفید قرآنی سورہ۔ لکھا ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر سورہ تکویر تے کاف واو یہ رے کو آنکھ وغیرہ کے درد پر پڑھا جائے تو خدائے عز و جل کے حکم سے شفا پائے گا۔ حوالہ ہے تفسیر برہان جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 211۔ پھر ہے کہ قرآنی دعا اور جب بیمار ہو جاتا ہوں کہ تو وہی شفا بھی دیتا ہے۔ یہ قرآنی دعا لکھی ہوئی ہے جو کہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 80 کا ترجمہ ہے کہ اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی شفا بھی دیتا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، اور یہاں پر سورہ الزاریات کی آیت نمبر 56 کا ترجمہ لکھا ہے کہ اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ہے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 کا ترجمہ۔ اور پھر اگلی ہیڈنگ ہے کہ ایسا سورہ کہ جس کے نزول پر 70,000 ملائکہ نازل ہوئے ہیں۔ تفصیلات یوں ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ انعام اکٹھا نازل ہوا اور اس کے ہمراہ 70,000 ملائکہ نازل ہوئے، یہاں تک کہ جب یہ سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تو ان فرشتوں نے اس سورے کی تعظیم اور تکریم کی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا نام اس سورے میں 70 مقام پر ہے، 70 مقام پر ہے۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس سورے کے اندر کیا کچھ ہے تو وہ اسے کبھی ترک نہ کریں۔ اور حوالہ نوٹ کیجئے ثواب الاعمال شیخ صدوق صفحہ نمبر 111 حدیث نمبر 177۔ اور اب لکھا ہے کہ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کی کامیابی قرآن کی تلاوت سے ہے، اور حوالہ ہے غرر الحکم۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ بچوں کی حفاظت کے لیے یہ ہیڈنگ ہے، لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بلد بے لام دال کو لکھ کر کسی کمسن یا نامولود کے باندھے گا تو بچہ ہر آفت اور رونے سے امن میں رہے گا۔ حوالہ ہے تفسیر برہان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 286۔ اور آئیے اب مزید جانتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے بلاؤں اور آزمائشوں سے محفوظ۔ یہ ہیڈنگ ہے، تفصیلات یوں ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن 2 رکعتوں میں پورے سورہ ابراہیم اور سورہ حجر کی تلاوت کرے تو اس تک کبھی بھی محتاجی، جنون اور بلاؤ آزمائش نہیں پہنچے گی۔ حوالہ ہے ثواب الاعمال شیخ صدوق صفحہ نمبر 118 حدیث نمبر 118۔ پھر آگے چلتے ہیں، ہیڈنگ ہے بواسیر سے نجات پائیں۔ تفصیلات ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بواسیر کے مریض کے پاس سورہ اعلیٰ الف عین لام چھوٹی ہے اس پہ کھڑا الف کی تلاوت کی جائے
تو بواسیر جڑ سے ہی ختم ہو جائے گی اور مریض کو جلد شفا نصیب ہوگی۔ حوالہ ہے تفسیر برہان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 260۔ پھر لکھا ہے ہیڈنگ پیدائش میں آسانی کے لیے۔ اس ہیڈنگ کے حوالے سے خوبصورت تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت پر بچے کی ولادت مشکل ہو، اگر سورہ انشقاق الف نون شین قاف الف قاف کو لکھ کر اسے باندھا جائے یا اس کے پاس اس سورہ کی تلاوت کی جائے تو ولادت آسان اور جلدی ہوگی۔ حوالہ ہے تفسیر برہان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 244۔ پھر چلتے ہیں آگے، ہیڈنگ ہے تباہی سے محفوظ تجارت۔ اس ہیڈنگ کے حوالے سے تفصیلات ہیں کہ ارشاد پروردگار عالم ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 29، سورہ فاطر فی الف طویرے آیت نمبر 29۔ یہاں پر ترجمہ لکھا ہے کہ یقیناً جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی ہے اور جو کچھ ہم نے بطور رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خفیہ اور اعلانیہ خرچ کیا ہے، یہ لوگ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کسی طرح کی تباہی نہیں ہے۔ ہم نے سورہ فاطر کی آیت 29 کا یہاں پر لکھا ہوا ترجمہ پڑھا۔ پھر جانتے ہیں اگلی ہیڈنگ کو کہ جہاں پر لکھا ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت کا ثواب۔ تفصیلات یوں ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کرے گا گویا اس نے اللہ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی تمام کتابوں کی تلاوت کی ہے۔ حوالہ ہے تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 711۔ آئیے آگے چلتے ہیں، اگلی ہیڈنگ کو پڑھتے ہیں کہ تمام مخلوقات اپنی نماز سے باخبر ہیں۔ اس ہیڈنگ اتنی خوبصورت ہیڈنگ کو کی تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 41 کا ترجمہ کہ ارشاد پروردگار عالم ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اور فضا کے صف بستہ طائر سب تسبیح کر رہے ہیں اور سب اپنی اپنی نماز اور تسبیح سے باخبر ہیں اور اللہ بھی ان کے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 41۔ اور اب اگلی ہیڈنگ کہ توفیق، حافظہ اور مقبولیت دلوانے والا سورہ۔ اس کے بارے میں تفصیلات جانتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو باقاعدگی سے سورہ شمس کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرمائے گا، اسے زیادہ حافظہ عطا فرمائے گا اور لوگوں میں باعظمت اور وہ مقبول ہوگا۔ حوالہ ہے تفسیر برہان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 296۔ اور اب آئیے مزید جانتے ہیں، ہیڈنگ ہے ٹھنڈے شربت سے سیراب کرنے والا سورہ۔ اور تفصیلات ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سورہ نبا نون بے الف عین کی تلاوت کرے گا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے ٹھنڈے شربت سے سیراب کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حوالہ نوٹ کیجئے تفسیر مجمع البیان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 420۔ اور مزید جاننے کے لیے آگے چلتے ہیں، اگلے صفحے پہ ہیڈنگ ہے کہ جنت میں کسی بھی دروازے سے داخل ہونے کا اجازت نامہ، یہ ہیڈنگ ہے۔ اور اس میں تفصیلات کیا ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو واجب یا مستحب نماز میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرے گا انشاءاللہ قیامت والے دن اسے کہا جائے گا کہ بہشت کے جس دروازے سے بھی تمہارا جی چاہے داخل ہو جاؤ۔ حوالہ ہے تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 533۔ اور آئیے اب جانتے ہیں، یہاں لکھا ہے سورہ فاطر فی الف طویرے آیت نمبر 10 کا ترجمہ ارشاد رب العزت ہے کہ جو شخص بھی عزت کا طلبگار ہے وہ سمجھ لے کہ عزت سب پروردگار کے لیے ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 10۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ قرآن سے مانوس ہو جائیے۔ اتنی خوبصورت ہیڈنگ ہے اور لکھا ہے علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قرآن کی تلاوت سے مانوس ہو جاتا ہے اسے بھائیوں اور دوستوں کی جدائی وحشت میں نہیں ڈالتی۔ اور حوالہ ہے غرر الحکم۔ اب چلتے ہیں اگلے صفحے کی جانب جہاں پر لکھا ہے جوانی کے عالم میں تلاوت قرآن
کا عظیم ترین اجر، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص تلاوت قرآن کرے جبکہ وہ جوان اور مومن ہو تو قرآن اس کے گوشت اور خون میں مخلوط ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے کرامت اور نیکی کے دسترخوان پر قرار دیتا ہے، اور قرآن قیامت کے دن اس کا دفاع کرنے والا ہوگا اور کہے گا کہ اے پروردگار، ہر عمل کرنے والے تک اس کے عمل کا اجر پہنچ گیا ہے سوائے میرے عمل کرنے والے کے، تو اس تک اپنی کریم عطا کو پہنچا۔ اس پر اللہ تعالیٰ جنت کے حلوں میں سے 2 حلے اسے پہنائے گا اور اس کے سر پر کرامت کا تاج رکھے گا، اور پھر فرمائے گا کہ کیا میں نے تم کو اس معاملے میں اپنے سے راضی کر دیا؟ قرآن کہے گا اے پروردگار، میں اس شخص کے حق میں ایسے اجر کی طرف رغبت رکھتا ہوں جو اس سے افضل ہو، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی داہنی طرف کو امن اور بائیں طرف کو ہمیشگی عطا کی جائے گی، اور پھر وہ جوان جنت میں داخل ہوگا اور اس سے کہا جائے گا کہ ایک ایک آیت پڑھتا جا اور درجے کی بلندی پر چڑھتا جا، اور پھر اس سے کہا جائے گا کہ ہم نے تم کو پہنچا دیا اور ہم نے تم کو اپنے سے اس معاملے میں راضی کر دیا، تو جواب میں وہ جوان کہے گا کہ ہاں، اور فرمایا کہ جو شخص کثرت سے تلاوت کرے گا اور قرآن کو حفظ کرنے میں مشقت اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا دگنا اجر عطا کرے گا۔ حوالہ ہے ثواب الاعمال، حدیث نمبر 156۔ اور اب چلتے ہیں اگلے صفحے کی جانب کہ جہاں پر کہ جس کی ہیڈنگ ہے کہ حامل قرآن کی ذمہ داری۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حامل قرآن کو زیب نہیں دیتا کہ جو اس سے غصہ کرتا ہو وہ بھی اس کے ساتھ غصے سے پیش آئے، اور جو اس کے ساتھ جاہلانہ سلوک کرے تو وہ بھی اس کے ساتھ جاہلانہ سلوک کرے، اس لیے کہ اس کے دل میں قرآن ہوتا ہے۔ حوالہ ہے میزان حکمت، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 140 اور حدیث نمبر 16195۔ آگے چلتے ہیں، ہیڈنگ ہے حساب و کتاب کے خوف سے محفوظ رہنے کے لیے۔ اس ہیڈنگ کے مطابق لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر مہینے سورہ اعراف الف عین ر الف ف کی تلاوت کرے تو وہ قیامت کے دن ان لوگوں میں سے ہوگا کہ جن کے اوپر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے، پس اگر اس کو ہر جمعے کو پڑھے تو یہ ان لوگوں میں سے قرار پائے گا جن کا قیامت کے دن حساب نہیں لیا جائے گا۔ جان لو کہ اس میں محکم باتیں ہیں، پس تم لوگ اس کی تلاوت کو ترک نہ کرو، یہ قیامت کے دن ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا کہ جس نے اس کی تلاوت کی ہوگی۔ حوالہ ہے ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحہ نمبر 117 اور حدیث نمبر 178۔ تو سامعین، ہم نے ابھی تک اس کتاب جو ہم PDF کو پڑھ رہے ہیں قرآن کے حوالے سے، جس میں ہم نے تقریباً 78 صفحات جان لی ہیں اب تک، اس کے کل 130 صفحات ہیں۔ ہم ایک صفحہ اور پڑھتے ہیں جہاں پہ لکھا ہے ہیڈنگ کہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والا سورہ کون سا ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہر روز باقاعدگی سے سورہ نبا نون بے الف اور حادثات میں حمزہ کی تلاوت کرے گا اسے انشاءاللہ 1 سال کے اندر اندر خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 92، صفحہ نمبر 319، اور ایک اور صفحہ پڑھ لیتے ہیں جہاں پہ ہیڈنگ ہے ختم قرآن کے وقت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی دعا۔ آئیے یہ دعا ہم مل کر پڑھتے ہیں کہ خدا بندہ قرآن کے ذریعے میرے سینے کو کشادہ کر دے، قرآن ہی کے لیے میرے بدن کو کام ملا، قرآن کے ساتھ میری آنکھوں کو روشن کر دے، اور قرآن کے صدقے میں میری زبان کو چلاتا رہے، اور جب تک تو مجھے زندہ رکھے میری اس پر امداد فرما، کیونکہ قوت صرف تیرے ہی پاس ہے۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 92 اور صفحہ نمبر 249۔ پھر ہے کہ خدا کی اطاعت میں مددگار سورہ کون سا ہے، جانتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ دہر کی باقاعدگی سے تلاوت کرے گا اس کا ضعیف نفس قوی ہو جائے گا۔ حوالہ ہے تفسیر برہان، جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 174۔ تو سامعین، اب
ٹائم ہم نے 30 منٹ سے زیادہ ہی اس کو پڑھ لیا ہے، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں یہ ہم تمام معلومات کو مکمل جان لیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔